نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا یا مولا علی مشکل کشارہ شیر خدا اسد اللہ غالب علیہ السلام یا حسن علیہ السلام یا حسین علیہ السلام۔ معزز سامعین ذی احتشام، آج میں روزے کا مقصود تقوی ہے جو رب تعالیٰ کی پہچان اور ذلت نفس ہے، اس موضوع پر لکشائی کرنا چاہ رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں مجھے حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کا اصل مقصود تقوی قرار دیا گیا ہے اور یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور اسی مقصود کو تمام محاسن کی جان کہتے ہیں۔ یعنی یہ مقصود انسانی شرافتوں کا بنیادی پتھر ہے اور کونین کی سعادتوں اور معنوی لطافتوں کا وہ سرچشمہ ہے جو کبھی بھی سوکھتا نہیں، مگر اس کے مقصود کے حصول کے لیے خواہشات نفسانیہ کا خون کرنا ہوگا، نفس کشی کرنا ہوگی، ضبط نفس کی ضرورت پڑے گی، اور جو خواہشات نفسانیہ کے گھیرے میں محصور ہیں یہ عظیم دولت ان کے ہاتھ نہیں آتی۔ نفس امارہ انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، مگر اس دشمن ایمان سے جنگ کرنا بہت آسان ہے۔ کتب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا اور عقل کو فرمایا کہ میرے سامنے آ۔ جب عقل اللہ تعالیٰ کے سامنے آئی پھر فرمایا کہ اے عقل پیٹھ پھیر، اور جب عقل نے پیٹھ پھیری تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من انت و من انا، یعنی اے عقل تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ بس عقل بولی قال العقل انت ربی وانا عبدک الضعیف، عقل نے جواب دیا تو میرا پروردگار ہے اور میں تیری کمزور بندی ہوں۔ پھر رب ذوالجلال نے فرمایا یا عقل ما خلقت خلقا اعز منک، اے عقل میں نے نہیں پیدا کیا تجھ سے بزرگ اور افضل۔ پھر پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ کو، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ کو فرمایا اقبلی میرے سامنے آ، فلم تجب، وہ سامنے نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من انت و من انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ فقالت انا انا و انت انت، میں ہوں اور تو ہے۔ لا اعلم من انت، میں نہیں جانتی تو کون ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور 100 برس تک دوزخ میں عذاب دو۔ 100 برس کے بعد جب اسی نفس امارہ کو نکالا اور اللہ تعالیٰ نے پھر سوال کیا من انت و من انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں، اس ظالم نفس نے پھر وہی جواب دیا کہ انت انت و انا انا، میں ہوں اور تو ہے۔ لا اعلم من انت، میں نہیں جانتی تو کون ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو 100 برس تک بھوک کے عذاب میں رکھو۔ بہرحال اس ظالم نفس کو جب 100 سال تک بھوک کا عذاب دیا گیا تو فرشتے اس ظالم نفس امارہ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے۔ اب بہت کمزور ہو چکا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سوال کیا من انت و من انا، میں کون ہوں اور تو کون ہے، اب وہ تبدیلی آ چکی تھی۔ اب وہ جواب نہیں دیا جو پہلے دیتی تھی، بلکہ یہ کہا وَأَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ وَأَنْتَ رَبُّ العالمین، میں تیری بندی کمزور ہوں اور تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نفس پر روزے فرض کیے تاکہ بھوک سے
بھوک کی وجہ سے میری پہچان ہو اور انسان کو تقوی نصیب ہو۔ بس روزہ قہر ہے دشمن خدا یعنی شیطان پر، اور شیطان کا وسیلہ برے کاموں کی طرف شہوت ہے، اور شہوت کھانے سے کبھی ہوتی ہے، اور جب انسان روزہ رکھتا ہے تو شہوت کا زور کم ہوتا ہے تو شیطان انسان پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جس صاحب ایمان نے اس دشمن خدا کو ذلیل کرنا ہے وہ روزہ رکھے، جو ذلت نفس ہے اور رب تعالیٰ کی پہچان ہے، یہی روزے کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔